کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں ایک گناہ ہے مثال کے طور پر، تو میں کوشش بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اور توبہ کے وقت میں دعا بھی مانگتا ہوں، یا اللہ آئندہ نہ ہو مجھ سے یہ حرکت، اس کے باوجود ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے اللہ کے سامنے گزارش کر دی، اللہ تعالی سے میں نے مانگ لیا، پھر کیوں اللہ میاں نے مجھے روکا نہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تو وہی جانتے ہیں، ہم اور آپ کہاں تک اس کی حکمت اور مشیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن اللہ جل جلالہ بندے کا گرنا پڑنا بھی ان کی مشیت میں ہوتا ہے بعض اوقات، سمجھے؟ گرنا پڑنا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ مزید روئے، یہ مزید میری طرف متوجہ ہو، مزید مجھ سے توبہ مانگے، مزید مجھ سے معافی مانگے، اور میں پھر اس کو اپنی ستاری کا مورد بناؤں، اپنی غفاری کا مورد بناؤں۔ اس لیے بھی کرتے ہیں اللہ میں بعض اوقات، اس لیے دیکھو ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک چیز ہوتی ہے استدراج، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے۔ استدراج کیا ہے؟ کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں کیا جا رہا ہے اور اللہ میں ڈھیل دے رہے ہیں، اچھا بھائی اور کر، تو اللہ بچائے جو غفلت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ استدراج ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوں کسی کو، اس کی علامت یہ ہے استدراج کی کہ ایسے آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہی نہیں، اس کو نہ ندامت ہوتی ہے نہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، وہ تو سینہ تان کے کر رہا ہوتا ہے گناہ، اعوذ باللہ۔ وہ تو ہے بڑی خطرناک چیز۔ اور ایک وہ ہے جو گناہ تو کر رہا ہے بیچارہ، لیکن شرمندگی کے ساتھ، عاجزی، اللہ تعالی کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے بچا لے اس سے، یا اللہ مجھ سے آئندہ میں اس گناہ میں مبتلا رہا ہوں۔ آج کل کے جو گناہ ہے وہ نظر کا گناہ سب سے خراب ہے، تو میں اس کی خاص طور پر، اور بھی غیبت سب پتہ نہیں کیا کیا ہم مبتلا رہتے ہیں جن گناہوں میں۔ اب ہم جیسے لوگ جن کا بہرحال کچھ نہ کچھ کسی بزرگ سے تعلق ہے، کسی کا پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کچھ دین کی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ تعلیم دے رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع تو مشکل ہے کہ وہ ان کو نماز چھوڑنے کا گناہ کریں گے، یا وہ معاذ اللہ شراب پی لیں گے۔ لیکن جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اچھا خاصے پڑھے لکھے اہل علم کے اندر، نظر کا گناہ، کان کا گناہ غیبت کا سننا، زبان کا گناہ کہ زبان بے تکان چل رہی ہے، یہ سوچے بغیر کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، میں مبالغہ اتنا کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹ کی حد تک پہنچ رہا ہے، غیبت کر رہا ہوں کسی پر بہتان لگا رہا ہوں، کسی پر الزام لگا رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، یہ گناہ عام ہے ہم سب میں۔ تو پہلے تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، اور احساس ہونے کے بعد شرمندگی ہونی چاہیے۔ غیبت کر لی اور شرمندگی کوئی نہیں، اللہ بچائے۔ جب کیے جا رہے ہیں اور
کوئی شرمندگی بھی نہیں، اس سے توبہ کرنے کا دھیان بھی نہیں، تو بھائی یہ خطرناک معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہو گئی، مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں پر کوئی کلمہ غیبت کا نکل گیا، بعد میں احساس ہوا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد پھر عہد بھی کر لیا، لیکن کسی وقت پھر مبتلا ہو گیا، فکر ہو اور پھر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے پھر توبہ کی طرف متوجہ ہو۔ بازا ہرنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ توڑی ہو آ جاؤ میرے پاس۔ تو جب بندہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کرے اور آدمی پھر اس کو توڑے، نہیں، کوشش تو پوری کرنی ہے، لیکن کسی وقت نفس سے مجبور ہو کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر مبتلا ہو گیا تو پھر مایوس نہ ہو، پھر لوٹ جائے اسی کی طرف۔ جب یہ عمل کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ من تابا، تو کیا ہوگا؟ عمل عملا صالحا، پھر وہ عمل صالح کی طرف آ جائے گا۔ کیا مانا کہ اس کے بیشتر اعمال صالحہ ہو جائیں گے، اور جب یہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو طاقت دیں گے کہ بالکل وہ گناہ چھوٹ جائے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف، ٹھیک لوٹ آنا۔